بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا باقی ازواج مطہرات ساری کی ساری امہات المومنین مومنوں کی مسلمانوں کی روحانی مائیں، ایک ماں ہے جسمانی، ایک ماں ہے روحانی۔ ماں جو جسمانی ہوتی ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان الجنت تحت اقدامہا، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ وہ ماں ہے جو جسمانی ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا میں آیا، ماضی وجود میں آیا، اور جو روحانی ماں ہے اس کا تو درجہ اس سے بہت ہی زیادہ بڑا ہی اوپر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مومنوں کی روحانی ماؤں میں سے ایک ہے، جس کی شان، جس کا مقام، مرتبہ فرمایا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت، پیغمبر علیہ السلام کو 2 راتیں خواب آتا رہا۔ ایک روایت جامع ترمذی کی ہے صحیح سند کے ساتھ، اور ایک روایت صحیح بخاری کی ہے۔ 2 راتیں پیغمبر علیہ السلام کو خواب میں اما عائشہ کا نقشہ، آپ کی تصویر دکھائی جاتی رہی۔ پیغمبر علیہ السلام ایسے دیکھتے، اپنے لحاف سے منہ مبارک باہر نکال کے کہتے یہ تو اگر اللہ نے میرے نصیبے میں لکھا ہے اس کا نکاح میرے ساتھ ہونا تو ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت، اور دوسری میں ہے کہ پھر چند دنوں کے بعد جناب پیغمبر علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق کو پیغام بھیج دیا، کیونکہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس بیٹی کا نکاح، جس کا نام نامی ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا، 6 سال کی عمر ہے نکاح کی اور 9 سال کی عمر ہے رخصتی کی۔ دوسری روایت کے مطابق جامع ترمذی کہ پیغمبر علیہ السلام کو جبرائیل امین رات کو 1 رات یا 2 راتیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر ریشمی رومال میں لا کر کے دکھاتا رہا کہ حاضہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ۔ نصیبے کی بات ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کسی نے زمین پر نہیں کیا، آپ کا انتخاب، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب زمین پر کسی نے نہیں کیا۔ کسی کا انتخاب نکاح کا اس کا باپ کرتا ہے، کسی کا بھائی کرتا ہے، نکاح کا انتظام اور انتخاب کسی کی ماں کرتی ہے، کسی کا چچا کرتا ہے، کسی کا ماموں کرتا ہے، کسی کا دادا کرتا ہے، کسی کا نانا کرتا ہے، کسی کا بھائی کرتا ہے، کوئی بھی نہ ہو تو کسی کا اور رشتہ دار کرتا ہے، کوئی بھی نہ ہو تو محلے دار اس کا انتظام کر دیتا ہے نکاح کا، بچی کا۔ مگر صدقے جاؤں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات اقدس مطہرہ طاہرہ مطہرہ، کہ جس کا نکاح زمین پر، نکاح کا انتخاب جو ہے زمین پر کسی نے نہیں کیا، عرش والے خدا نے عرشوں پر کیا۔ اللہ نے نکاح کا انتخاب محمد مصطفیٰ کے ساتھ اللہ نے عرشوں پہ فیصلہ فرمایا
اور جبرائیل امین کو بھیج کے فرمایا حاضی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے سونے پیغمبر یہ تیری بیوی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد سب سے جو پہلا نکاح کیا ہے اللہ کے رسول نے اما عائشہ سے کیا ہے، کسی اور عورت سے نہیں کیا، اما عائشہ سے نکاح کیا پیغمبر علیہ السلام نے، جو کہ کموالی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی شان، بڑا مقام، جس کا انتخاب اللہ آسمانوں پہ کر رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان اور مقام اور مرتبہ یہ بھی ہے، فرمایا حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، اما عائشہ خود فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت، فرماتی ہیں اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بڑا پیار تھا اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے پیغمبر کو، کیونکہ ساری جو آپ کی بیویاں تھیں ان میں سے یہ چھوٹی عمر کی تھی، اور پیغمبر علیہ السلام نے چھوٹی عمر کی بچی سے نکاح کر کے یہ بتانا مقصود تھا اگر کوئی ایسے میری اس سنت پہ عمل کرے گا تو اس نے اس کو رکھنا کیسے ہے، اس کا خیال کیسے کرنا ہے، اس کا احترام کیسے کرنا ہے، اس سے کیسے تعلقات قائم کرتے ہیں، زواجی زندگی کیسے اس کے ساتھ نبھانی ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ اس واسطے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے چھوٹی عمر کی بچی سے نکاح کیا، پھر 9 سال کی عمر میں اس کی رخصتی کی جاتی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی، پھر گھر لا کے بھی جو احسان، جو نیکی، جو خیر خواہی، جو محبت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے دی کسی اور بیوی کو نہیں دی، یہ شان اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام خود فرماتے ہیں عائشہ جب تو مجھ سے کسی بات پر ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم، اور جب مجھ پر ہمیشہ راضی ہوتی ہے کہتی ہے رب محمد۔ کیا کہتی ہے؟ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تو کہتی ہے نا رب محمد ایسے مجھے بھی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کیونکہ عائشہ مجھ سے راضی ہے انتہا درجے کی۔ اور جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے گھر میں تو آپ کیا فرماتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ آپ ایسے بلاتی ہیں رب ابراہیم۔ جب ایسے بولتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ عائشہ مجھ سے ناراض ہے کسی بات پر، مگر ایسا کیا کہتی ہے؟ ایسا فرماتی ہے رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا، اے اللہ کے پیغمبر جب میں ناراضگی میں آ کے رب ابراہیم کہتی ہوں تو اس وقت آپ کا احترام، آپ کی الفت، آپ کی محبت وہ دل میں برقرار ہوتی ہے، دل میں محبت آپ کی برقرار ہوتی ہے، دل سے نکالی نہیں جا سکتی۔ کون کہتی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کتنی شان عائشہ کی۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت کہ ایک دفعہ کچھ یہودی آئے، مدینہ پاک کی بات ہے کیونکہ وہاں یہودی تھے نا، مکے میں مسلمان اور کافر تھے، 2 گروہ۔ مدینہ میں وہ یہودی یا منافق اور مسلمان تھے، وہاں کفار کا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہاں آس پاس یہودی آباد تھے، قبائل مدینہ کے۔ یہودی کچھ آئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، غور سے اور توجہ سے یہ احادیث ہیں چند ایک جو میں بیان کرتا ہوں خطبے میں، اس کا ٹائم بہت تھوڑا رکھا ہوا ہے ساتھیوں نے۔ یہودی آئے، انہوں نے آ کے آپ سے اسلام کیسے بلایا؟ السلام علیکہ، توجہ سے، السلام علیکہ۔ سام کا معنی کیا ہے؟ موت، ہلاکت، تباہی اور بربادی۔ کیا مطلب؟ کہ اے پیغمبر تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ، تو تباہ و برباد ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اما عائشہ چونکہ عرب ہیں سارے، وہ بھی عربی کی ماہر تھیں، تفسیر کی ماہر تھیں،
حدیث کی ماہرتی اسی واسطے بہت زیادہ روایتیں اما عائشہ سے بھی ہیں اللہ، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ روایتیں ہیں، 5000 کے قریب کہتے ہیں اللہ، اس سے اوپر بھی بات دیکھا ہے، ایسی 2000 کے قریب ترین روایتیں حدیث اما عائشہ روایت کرنے والی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ انہوں نے میرے شوہر کے لیے اللہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے امام الانبیاء خاتم الانبیاء کے لیے بد دعا دی ہے، انہوں نے بد دعا دی ہے۔ کیا اما عائشہ غصے میں آ گئی تو کیا کہا ان کو آگے سے، السلام علیکم، تم برباد ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سنا یہ کلمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے، تو فرمایا عائشہ سختی نہ کرو، نرمی سے پیش آؤ، اللہ کو نرمی بہت پسند ہے۔ اما عائشہ آگے سے عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول سے، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ کتنا ادب ہے اپنے خامد کا، کتنا احترام ہے، کتنی محبت ہے زیادہ اما عائشہ کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی، کہ انہوں نے میرے خامد کو ایسے کہا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ نرمی، آپ نے سنا نہیں ہے؟ انہوں نے کیا جملہ بولا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے عائشہ میں نے سن لیا ہے، اسی واسطے میں نے آگے سے جواب بن کہا ہے علیکم، لفظ السلام میں نے استعمال نہیں کیا تاکہ وہ برا محسوس نہ کرے، اسی واسطے میں نے کیا کہا ہے علیکم۔ کیا معنی علیکم کا؟ کہ جو تم نے، اگر ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، آگے سے جو جواب دیتا کہتا ہے وعلیکم السلام تم پر بھی سلامتی ہو، اور انہوں نے بددعا دی ہے تو میں نے السلام کا لفظ حذف کر دیا، استعمال نہیں کیا، میں نے کہہ دیا علیکم، یہ تمہاری بربادی ہو، تم بھی ایسے ہی برباد ہو، تم بھی تباہ ہو جاؤ، تم بھی ہلاک ہو جاؤ، ایسا میں نے جواب تو دے دیا۔ اب دیکھا عائشہ پیغمبر علیہ السلام سے کتنا پیار، کتنی محبت۔ حدیث میں آتا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان یہ بھی ہے، صحیح مسلم کی روایت، ایک دفعہ جبرائیل امین آیا پیغمبر علیہ السلام کے پاس، اما عائشہ کی باری تھی، آپ بھی تشریف فرما تھی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ جبرائیل امین آیا، کبھی کبھی وہ دہیہ کلبی صحابی ہے، دہیہ کلبی اس کا نام ہے صحابی رسول کا، کبھی کبھی اس کی شکل میں آیا کرتا تھا، انسان کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں آیا۔ آپ تشریف فرما تھے مسجد میں، سوال کر رہا تھا، کرتے کرتے وہ چلا گیا، اور لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے آدمی؟ فرمایا میرے صحابہ یہ جبرائیل امین آیا تھا، وہ جا رہا ہے۔ اللہ، جبرائیل امین کبھی کبھی دہیہ کلبی صحابی کی شکل میں آیا کرتا تھا۔ آپ دیکھیے گا اس کی کتنی شان ہے، اس صحابی کی جس کی شکل میں اللہ رب العالمین جبرائیل امین کو بھیجا کرتا تھا، اس کی کتنی شان ہے، سبحان اللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا عائشہ جی اللہ کے رسول اتانی جبرائیل یا اوکالا آزا جبرائیل اتانی، عائشہ یہ جبرائیل آ گیا ہے، یہ جبرائیل آ گیا، انسانی شکل میں نہیں آیا اس وقت، بس آپ کو نظر آ رہا تھا، اما ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ حاضہ جبرائیل اتانی، یہ ہے جبرائیل میرے پاس آ گیا ہے، اقرئ علیک السلام، یہ تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ شان اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ جبرائیل امین بھی آ کے اما عائشہ کو سلام کہتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہا آگے سے عرض کرتی ہیں میرا بھی اس کو سلام دینا۔
سبحان اللہ، کتنی شان امہات المومنین اما عائشہ رضی